میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, ایک موجودہ صورتحال کے اوپر میں اپنا کچھ انفارمیشن ہے میرے پاس, اور کچھ چیزیں جو پائپ لائن کے اندر موجود ہیں, تو اس کے اوپر میں اپنا پورا انالیسز اور آپ کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کرنے کے لیے آج حاضر ہوں. یہ یعنی ہفتے کی رات کو تقریباً 8:25 پر ہم یہ ولاگ جو ہے ریکارڈ کر رہے ہیں, بٹ یہ آن ایئر ہوگا صبح 7 بجے کے قریب, 7-8 بجے کے قریب مارننگ میں. ہم ڈیسائیڈ نہیں ہوا, وہ ہماری ٹیم ڈیسائیڈ کرے گی, لیکن مارننگ میں ہونا ہے جی, سنڈے کی صبح. خبریں کیونکہ اچھی ہیں, حالات جو ہے وہ اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ چل کیا رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب, ان سے یعنی 3 ہفتے یا چلیں جی 1 مہینہ ملاقات نہیں ہوئی. تو عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے, بہنیں ہیں, وہ گودی میڈیا کے اوپر پہنچ گئیں. اور گودی میڈیا پر جانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کو بدنام کرنا, پاکستان کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا انڈیا کرتا ہے اس کو تقویت بخشنا, انڈین انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا یا اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ پش کرنا اور مزید اس کو ہیلپ کرنا. ان کے لیے ڈومیسٹک مودی کی جو اس وقت وہاں پر پوزیشن کمزور ہوئی ہے, اس کو بھی مزید اسٹرینتھن کرنا. تو موجودہ جو انڈیا کے اندر گورنمنٹ ہے اس کو سہولت کاری فراہم کرنا, کیونکہ جو یہود اور ہنود کا جو نیکسس بنا ہے, جو زیادہ یعنی ان کا آپس میں جو تعلق زیادہ مضبوط ہوا ہے, گہرا ہوا ہے, وہ اور کچھ فائنینشیل انٹرسٹ بھی انڈیا کی اور جو اسرائیل ہیں اس کے کپلڈ ہیں, اکٹھے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایڈ آن ہوئی ہیں, تو ساتھ اب ان کی سہولت کاری پرووائڈ کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. ویسے تو یہ سیاسی جماعت ہے, مجھے نہیں یعنی میرے علم میں حافظے میں یہ چیز آتی نہیں ہے کہ کب ہمارے کسی اپوزیشن لیڈر نے انڈیا کے ساتھ جو ہے انڈین چینلز کے ساتھ گفتگو کی ہو یا انڈین میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہو, اور جس میں پاکستان کو برا بلا کہا ہو, پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف, پاکستان کی عدلیہ کے خلاف جو ہے وہ اکٹھی ایسی گفتگو کی ہو جس سے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق پروپیگنڈے کو تقویت ملے, اور ساتھ پاکستان کا جو امیج ہے وہ اور ڈیمیج ہو. اب یہ دیکھ لیں کہ اس وقت پاکستان الحمدللہ اس نے بلینز آف ڈالر جو انڈیا نے لگائے تھے ڈپلومیٹکلی اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, وہ ایک مارکہ حق کے بعد وہ ذلیل و رسوا ہو گیا. تو اب ان کو ایک طرف سے وہ افغانستان کے اوپر جو ہے اپنے ڈالرز کر رہی ہیں, نچھاور کر رہی ہیں. دوسری طرف آپ یہ دیکھ لیں کہ شہباز گل جیسے لوگ جو ہے وہ ایک بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے فوج کے اندر اس وقت یعنی اتفاق نہیں ہے, حالات خراب ہیں, فلاں اس قسم کی بات, نام بھی نہ لینا لیکن بکواس بھی کر جانا. تو یہ انہوں نے کیا, عمران خان کی بہنوں نے یہ کیا. آگے سے جو آپ یہ دیکھ لیں کہ سہیل آفریدی, انہوں نے بھی کہا جی کہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ مساجد میں کتے باندھتے ہیں, اور آج تک اس کے اوپر اس نے کوئی کلیریفیکیشن نہیں دی. اچھا, وہ کہتا ہے جی منشیات کا تو کاروبار موجود ہے تیرا کے اندر اور جو خیبر کے اندر, لیکن جناب اس کے ذمہ دار فوج ہے, اس کے ذمہ دار وہ ہیں جن کے پاس بارڈر ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے جی ذمہ دار آپ ہیں, آپ جو ہیں یہ اس کو ختم کریں, میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو مکمل سپورٹ دیتا ہوں. تو نہیں, وفاق کی جانب سے جو تعاون کی پیشکش ہوتی ہے اس کو وہ مسترد کر دیتے ہیں. بڑی اگزامپل کہ بلٹ پروف 3 گاڑیاں دی گئیں, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ تو پرانا ماڈل کی ہیں. مطلب پرانا ماڈل کیا ہے کہ 10 سال پرانی گاڑی کیا کہ آپ نے واپس کر دی. 20-6 ہے وہ یعنی آپ کی سیکیورٹی فورسز کی جان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ خاصی ضروری تھی, لیکن سی ایم بلوچستان نے پھر وہ مانگ لی اور انہوں نے دے بھی دی وزارت داخلہ نے. یہ 3 گاڑیاں نہیں, ان کو مزید گاڑیاں بھی ملنی تھی, لیکن انہوں نے وہ رستہ خود ہی بند کر دیا. اب جو اسد کیسر صاحب ہیں یا اب سہیل آفریدی صاحب ہیں, یہ بھی بظاہر بیانات کی حد تک جو ہے وہ بڑی
اپنی جہریت دکھا رہے ہیں. پہلے سنیں اسد قیصر صاحب کیا فرما رہے ہیں. دیکھیں ہمیں دیوار سے نہ لگائیں. اگر ہمیں دیوار سے لگائیں گے, اگر ہمیں آپ جینے نہیں دیں گے تو آپ بھی جی نہیں سکیں گے. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا کوئی ایک بال بھی بیکا ہوگا, یقین جانے کوئی بھی جہاں اب وہ زندگی نہیں گزار سکے گا. ہم اب بھی چاہتے ہیں, ہم آئین اور قانون پہ یقین رکھتے ہیں, ہم اور قانون اور آئین کو موقع دینا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ادارہ, ہر فرد اپنے آپ کو قانون کے تابع کرے. ہم ایک آزاد عدلیہ چاہتے ہیں. اب دیکھیں جی, عمران خان کی جان کو کچھ ہوا, اگر وہ اس کو یہ ہوا وہ ہوا, عمران خان بڑا مقبول ہے. اب کیوں نہیں کہتے کہ عمران احمد نیازی جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں, وہ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن سکینڈل کے اندر ڈیو پروسیس آف لا کو فالو کرتے ہوئے ان کو کمپیٹنٹ کورٹ آف لا نے کنوکٹ کیا ہے. ہی از بیسکلی اے کنوکٹڈ پرسن جس نے 14 سال اپنی قید جو ہے سینٹنس ہے وہ سرو کرنی ہے. جو جیل مینول ہے وہ کہتا ہے کہ 15 دن بعد ایک 30 منٹ کی ملاقات ہونی ہے, چاہے وہ لائرز ہیں چاہے وہ ان کی فیملی ہے. لیکن یہ یہاں پر جن کو پہلے سہولت کاری ملتی رہی اس میں یہ یعنی ایک ہفتے میں 2 ملاقاتیں یہ کر رہے تھے عمران احمد نیازی صاحب, اور اس سے بھی زیادہ ملاقاتیں ہو جاتی تھیں کیونکہ ماسی ویڑا بنایا ہوا تھا انہوں نے اڈیالہ جیل کو. اب کیونکہ جو ہماری ریاست ہے, ریاست نے ایک ہارٹ سٹیٹ کی جو ہے نا وہ ایک اس کے اوپر وہ آ چکی ہے جو کہ بڑا ضروری اقدام تھا. اب ان کو کیونکہ دکھائی دے رہا ہے, چاہے وہ سہیل آفریدی ہیں, چاہے وہ علیمہ خانم ہے یا دیگر لوگ ہیں تحریک انصاف کے, کہ جب ہم جرم کریں گے تو اس کا کانسیکوینس ہمارے اوپر آئے گا. دھرنے دے رہے ہیں, باہر جو ہے وہ جیل کے باہر بیٹھ گئے. پہلے علیمہ خانم نے 2 مرتبہ دھرنا دیا, پھر ایک مرتبہ سہیل آفریدی نے خود ہی دھرنا دیتے ہیں, خود ہی اٹھ جاتے ہیں. مقصد کیا ہے, اور انڈین میڈیا اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہا ہوتا ہے. ڈومیسٹکلی انڈیا کو اس کا فائدہ ہے. انڈیا کو جو ہزیمت ہوئی ہے, بےزتی ہوئی ہے, ابھی تیجاز ان کا دبئی شو میں گرا ہے, اس تمام چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ان کی جو سہولت کاری جو پرووائڈ ہو رہی ہے. پاکستان میں جناب حالات بڑے خراب ہیں, کشیدہ ہو چکے ہیں, عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. یعنی شاریرک شوشن جنہوں نے یہ بات کی تھی, اس ملک کے میڈیا کو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جو ہے وہ اذیت دی جا رہی ہے, قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے, اس کے ساتھ غیر انسانی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. جبکہ اڈیالہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے یا جیل خانہ جات کے امور پنجاب حکومت ہے, ان کی جانب سے اعلامیہ بھی آ چکا ہے. اچھا, یہ بتا رہا تھا کہ شاریرک شوشن والا جو عمران خان کے ساتھ ہو گیا, یہ تو خبر چلائی انہوں نے نا انڈیا نے. اب یہ تو بات کس کی یہ جو ہے تصدیق کی انہوں نے, عمران احمد نیازی کی. ایک ایسی بات کی جو کہ ہوئی نہیں ہے, جھوٹ پھیلایا. یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ وہی میڈیا ہے جو کہ یعنی جنہوں نے لاہور کی بندرگاہ کے اوپر جو ہے وہ کہہ رہے تھے ہم نے کیپچر کر لی ہے, بندرگاہ لاہور کے اندر سمندر لے آئے تھے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کراچی کو فتح کر لیا تھا. وہی میڈیا ہے, اسی میڈیا پر جا کر جو یہ لٹ کے پٹ کے مر گئے والا جو ان کا بیانیہ ہے وہ یہ کر رہے ہیں. تو اب اس میں یہ میں بتاؤں کہ جو یہ چینلز ہیں یہ تمسخر اڑاتے ہیں ہمارے شہداء کا, یہ یعنی ان کی تصدیق کرتے ہیں ہمارے شہداء کی, ہمارے مسلح افواج سے متعلق جو ہے یہ نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو کیا آپ اپنے شہداء یا اپنے جو غازی ہیں ان سے متعلق زہر اگلنے والے میڈیا چینلز کے اوپر آپ جا کے بیٹھ گئے ہو؟ میں سن رہا تھا منصور علی خان کا ولاگ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب جب رابطہ کیا, جب پاکستان کی اور انڈیا کی ٹینشن چل رہی تھی تو کسی بھی جرنلسٹ نے آنے سے انکار کر دیا, اور اس بات پر وہ غصے کا اظہار کر رہے تھے کہ کیوں ہمارے لوگ جو ہے وہ 3rd کلاس ان چینلز کے اوپر جاتے ہیں. میں اس گودی میڈیا کو ایک عرصہ دراز سے اس کو کارٹون نیٹ ورک کہہ رہا ہوں, اور میں نے متعدد بار کہا ہے. ارنب گوسوامی کو دیکھ لیں, وہ کیا چیز ہے یار. اچھا, آپ میجر گوبر آریہ کو دیکھ لیں. اچھا, آپ ایون کہ جناب وہ پالکی شرما, وہ 1 سائیڈڈ ساری بات چلتی ہے, جہاز ان کا گرتا ہے, اس کو کہتے ہیں جناب کو سازش ہے, اپنی بات کو جناب چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. جو انڈین میڈیا ہے, آپریشن سندور جو ان کا ہے وہ پٹا, مارکا حق میں ان کو مار پڑی. امریکن پریزیڈنٹ دنیا ایک طرف ایک بات کر رہی ہے اور یہ میڈیا جناب کیا کر رہا ہے, جشن منا رہا ہے آپریشن سندور کی کامیابی کا, اور اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ گھس کے مارا ہے, یہ بکواس کر رہے ہیں. جس ملک کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے ساتھ کھیلنے کو تیار نہیں ہے, آپ اس چینل کے اوپر جا کے جناب آپ بات کرتے ہیں. جنہوں نے ہمارے وزیر داخلہ سے کپ لینا پسند نہیں کیا, وہ یہ رویہ لے کر اسپورٹس کے اندر تو سیاست کو لانا نہیں چاہیے.
تو آپ تو ہیں ہی سیاستدان. آنے والے دنوں کے اندر جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایمان حاضر مزاری اور ہادی چٹھا جب انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا تو اب قانون اپنا راستہ خود تلاش کر رہا ہے. تو اب ان کو جو کانسیکوینس نظر آ رہا ہے, انہوں نے وکلا کے ساتھ جا کر وہاں پر پریشرائز کرنے کی کوشش کی, سب کچھ کیا, لیکن اب ان کو اپنی سزائیں دیوار پر صاف لکھی دکھائی دے رہی ہیں. تو جس طرح ایمان حاضر مزاری کو اپنی کنوکشن ہونی ہے, یہ میں نے پریڈکشن پہلے دی تھی, میں نے اکتوبر کہا تھا, نومبر بھی انہوں نے گزار کے دسمبر تک پہنچ گئی, کیونکہ وہ تاریخ پر تاریخ کھیلی, اپنے صحیح جو ہے نا وہ ابیوز کیا, جو جوڈیشری کے ساتھ آپ کیس کو لنگر آن کرنے کے لیے کر سکتے ہیں وہی انہوں نے کیا. آج 1000 صفوں کی, کل یعنی آج یعنی آپ کے لیے کل ہو جائے گا, آپ سن رہے ہوں گے, 1000 صفوں کی ایک درخواست نہیں لے کر آئی ہوئی تھی آج ایمان حاضر مزاری صاحبہ. تو ان کی سزائیں ہیں. علیمہ خانم کے بارے میں پہلے میں بول چکا ہوں کہ انہوں نے بھی سزا یافتہ مجرم ہونا ہے. اور اب نیا ایک نام میں آپ کو دیتا ہوں, اور یہ بھی آپ اپنے پاس انشاءاللہ لکھ کے رکھ لیں. انشاءاللہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بھی کنوکٹ ہوں گے. ان کی بھی کنوکشن ہونی ہے, ان کو بھی سزا ہونی ہے, چاہے ٹل دی رائزنگ آف کورٹ ہو, چاہے 1 منٹ کی ہو, چاہے 5 سال کی ہو, چاہے 6 ماہ کی ہو. گاڈ نوز بیٹر کے سزائیں جس کے جو کانسیکوینس ہوگا. اور ان کے علاوہ بھی جو شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے, چاہے وہ جج کیوں نہیں ہے. اور جو ججز ہیں جو مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں انہوں کو بھی جو ان کے کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق کانسیکوینس فیس کرنا پڑے گا, چاہے وہ کوئی بھی ہے, چاہے وہ معززین عالیہ سے ہیں یا وہ عظمیٰ سے ہیں. کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی کانسیکوینس آئے گا. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کھیلیں گے اور ڈیو پروسیس آف لا جو ہے فالو ہوگا. پروسیکیوشن کو میک شور کیا جائے گا کہ سب سے کمزور جو پروسیکیوشن اسٹیٹ کی ہوتی ہے, اب ان مقدمات میں اسٹیٹ پروسیکیوشن نے کمزور نہیں ہونا. ان مقدمات کے اندر جو اچھے اگر باہر سے بھی ہائر کرنے پڑے کونسل تو وہ کیے جائیں گے, اور ان مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. چاہے وہ علیمہ خانم کا کیس ہے, چاہے وہ ایمان مزاری کا ہے, اور چاہے سہیل آفریدی کا بھی تو ایک شروع ہے نا کیس, تو اس میں بھی جو کنٹیمپٹ کی ہے وہ کنٹیمپٹ کا کانسیکوینس جو ہے وہ کنٹیمپٹ کی فارم میں ہی ہوگا. بہرحال جی یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.